اب آئیے 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء، نام سے ظاہر ہے کئی انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے اور مشرکین کے شرک رد کیا گیا، توحید، آخرت اور رسالت کے بنیادی عقائد اور ایمانیات کا بیان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ قیامت سر پہ سوار ہے۔ میری اور آپ کی قیامت کیا ہے؟ میری اور آپ کی موت ابھی بھی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، کھیل کود تماشے کر رہے ہیں، غافل بنے بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ما یاتی من ذکر من ربہ محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر بے پرواہ ہو کر اسے سنتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے۔ تو ایک تو ہے ایک فرد کی موت اور ایک اس عالم پر قیامت کا برپا ہونا، وہ بھی قریب آیا چاہتا ہے معاملہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت وانا والساعۃ کہاتین، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں اور فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ بھیجے گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، واسروا النجوى الذین ظلموا، اور ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشی کی کہ یہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ یہ تو تم جیسے ایک انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا پھر بھی تم جادو کے پاس آؤ گے جبکہ تم دیکھتے ہو؟ یہ ہے جو مشرکین نے بد کلامی کی ہے، معاذ اللہ گستاخیاں کی ہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں اور زمین میں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں۔ بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ وہ تو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو شاعر ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، گویا کہ یہ بیچارے کرے تو کیا کرے، مخالفت کرے تو کیسے کرے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پچھلے نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، یعنی رسول، وہی فرمائشی معجزے والی بات۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے قبل کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ایمان نہیں لائی، مراد نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، یعنی انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا گیا، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، بس ان لوگوں سے پوچھ لو جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ مشرکین کو نہیں پتا وہی کیا ہوتی ہے تو یہود سے جا کر پوچھتے جن کے کتابیں اور رسول آتے رہے، یہ باتیں پہلے بھی آ چکی۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ مراد یہ کہ پیغمبر انسانوں میں سے تھے، وہ کھاتے تھے پیتے تھے، دنیا سے چلے بھی گئے اور انسانوں کے درمیان رہ کر وہ نمونہ بنتے تھے تاکہ انسانوں کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء اہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، بس ہم نے انہیں بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہا، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ پیغمبر اور ایمان والے بچائے گئے، پچھلی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے، اور حد سے بڑھنے والے ظالم اور نافرمان وہ ہلاک کیے گئے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ذکر میں ایک مفہوم شرف اور عزت و تکریم کا بھی ہے اور ایک مفہوم تمہارا ذکر ہے، یہ مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن ہم سے کلام کرتا ہے، خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے یہ سینکڑوں ہزاروں آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یقیناً میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میسج اس میں آ رہا ہے، ہماری تصویریں اس میں آ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تلاش کریں، نظر آئیں گی مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی تصویریں، ہمارے گھروں کی تصویریں، ہمارے معاشروں کی تصویریں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا تذکرہ موجود ہے، یہ زندہ کلام ہے جو مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں؟ وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ہم نے ہلاک کر دی کتنی بستیاں کہ وہ ظالم تھی اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ یعنی اور لوگ پیدا کیے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت وہ سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم، مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں آسائشیں دی گئی تھی اور اپنے گھروں کی طرف۔ لعلکم تسألون، تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو، یہ طنز کے طور پر کہا گیا، کوئی فرار کا موقع نہیں، اب تو تمہاری پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، بس برابر ان کی پکار یہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر کر دیا۔
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے، معاذ اللہ، کھیل تماشے کے طور پر تھوڑی اللہ نے پیدا کیا، کھیل تماشے تو بے مقصد بھی ہوتے، نہ، یہ پوری کائنات با مقصد بنائی گئی ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم نے کوئی کھلونا بنانا ہوتا تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم کر لیتے، لیکن تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو کہ بیکار اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہوگا، معاذ اللہ، قطعا نہیں، یہ کائنات با مقصد بنائی گئی ہے، اور یہاں حق و باطل کا مارکا بھی با مقصد ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، فَيَدْمَغُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر وہ اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے تو وہ باطل اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اس بات سے تمہارے لیے خرابی ہے جو تم بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ حق والوں کی مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ حق والے حق پر ہونے کا ثبوت دیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ حق کو باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ سرکشی نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے اور وہ تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات دن تسبیح کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے؟ اب ایک بڑی قیمتی دلیل آ رہی ہے توحید کی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں آسمان و زمین میں اور کوئی معبود ہوتے اللہ کے سوا تو زمین اور آسمان کے درہم برہم ہو جاتے۔ یہ تو کائنات کا اسموتھ فنکشن بتا رہا ہے، ایک ہے بنانے والا، وہی ایک ہے چلانے والا، ایک سے زائد ہوتے ہر ایک اپنی منوپلی چاہتا، کب کا معاملہ درہم برہم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس عرش عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، وهم یسألون، بلکہ ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت نوٹ کر لیجئے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہے، بہت سی جگہ کام آئے گی یہ بات۔ اللہ سے کوسچن نہیں کیا جا سکتا، جو چاہے سو وہ کرے، ہاں بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، ویسا حکم کیوں دیا؟ بھائی who the hell you are، معاف کیجئے گا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ہم لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں نا، باس از always right، رول نمبر 2 if disagreed comma refer to rule number 1، remember؟ جب اللہ کو خالق اور مالک اور معبود مان لیا تو یہ تو اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ اور باس ہے نا، that's it، جو چاہے سو کہے، جو چاہے سو حکم دے۔ ہم بندے ہیں، ہم اپنی اوقات میں رہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوسچن کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جو چاہے کر اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے پیش کرو اپنی دلیل۔ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس شرک کے لیے۔ ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور نصیحت ان کے جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اس قرآن میں پچھلی کتاب و پچھلے پیغمبروں کی تعلیم موجود ہے، سب نے توحید کی دعوت دی، اور اب جو میں آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر، یہ بھی توحید کی دعوت۔ تو عقل اور نقل کہتے جو وحی کی تعلیم منتقل چلی آئی، عقل اور نقل کی تعلیم کیا ہے؟ معبود واحد ایک اللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے پس وہ اعراض کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے وہی بھیجی اس رسول کی طرف، کیا کہا انہوں نے؟ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو، اللہ ہی کی توحید کی دعوت۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور ان مشرکین نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو معزز بندے ہیں، وہی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی جو قرار دیا گیا اللہ نفی فرما رہے ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو معزز بندے ہیں اللہ کے۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ بات مجھ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس اللہ کے حکم ہی پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہیں۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ کی رضا ہو۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرشتے بھی اگر شفاعت کریں گے تو اللہ کے اذن سے، اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اسی کے لیے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا معبود ہوں،
فذالک نجزیہ جہنم، پس اس شخص کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ ہے جو توحید کے دلائل جا بجا قرآن ذکر کر رہا ہے، اور جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے ان مشرکین کو ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، نقل کی دلیل، عقل کی دلیل، ان تمام دلائل کے ذریعے اللہ کی توحید کا بیان جاری اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ اگلا رکوع انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد پڑھیں گے، بہت پیاری باتیں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے، تو دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری اور ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الانبیاء کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور آیت نمبر 30 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے پس ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ اس میں ایک سادہ مراد تو یہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، زمین کے مسام کھول دیے تو اس میں رویدگی آ گئی، فصل کو اگانے کی صلاحیت۔ ایک اور گہری بات عہد حاضر کے بہت سارے اہل علم نے بیان فرمائی، یہ جو بگ بینگ کے تعلق سے تصور سامنے آیا، کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی کہ سب کو جڑا ہوا تھا، ایک زوردار ایکسپلوژن ہوا اور پھر وہ سیکنڈری سیپریشن ہوتی چلی گئی، شاید یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو، واللہ اعلم۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آغاز زندگی بھی پانی سے ہے، اور انسان کا جسم، اس کا ایک ایک خلیہ، اس کے اندر ایک سبسٹنس جو سب سے زیادہ پوٹینشل رکھتا ہے، اس میں بھی پانی کا بہت بڑا حصہ موجود ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، بس کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ قرآن ان حقائق پر توجہ دلاتا ہے، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ کو پہچانو، یہ معرفت کی نشانی ہے، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے، بیلنس کیا اللہ نے پہاڑوں کو جما کر زمین کو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں اور اپنا سفر طے کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان ایک محفوظ چھت کی صورت میں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ زمین کو، آسمان کو، ساری باتوں کو دیکھو، قدرت کی نشانیاں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، ہر ایک اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے۔ یہ گیلیکسیز اور ان کے سولر سسٹمز اور اس کائنات میں بے شمار گیلیکسیز اور ان کی اسموتھ فنکشننگ، اللہ اکبر، رب کائنات کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر یعنی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بس اگر آپ وفات پا جائیں تو اے نبی کیا یہ لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ یہ مخالفین حق کو سنایا گیا۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم شر اور خیر، اچھے برے حالات، ہم تو تمہیں آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ یہ بدلتے حالات کیا ہیں؟ کبھی شکر کا امتحان، کبھی صبر کا امتحان، یہ زندگی ہے ہی امتحان کے لیے، اور لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہنسی مذاق ٹھہرا لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے برائی کے ساتھ۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یہ مشرکین اللہ فرما رہا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ کیا مراد؟ جلد بازی تو ایک ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایلیمنٹ، اس کو کنٹرول کرنا پاسبل ہے، صبر تبھی تو اس کی تلقین کی گئی، لیکن مشرکین اور مخالفین کو کہا جا رہا ہے کہ عذاب کی جو جلدی مچا رہے ہیں یہ ان کا غلط طرز عمل ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں پس تم جلدی نہ کرو، پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، جلدی نہ مچائی جائے، اس بات کو ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کا کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں کو، آگ کو اپنے چہروں سے۔
اللہ اکبر، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آج جو عذاب کی جلدی مچا رہے، کل جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے تو اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے جہنم کی آگ کو بچا نہیں سکیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ بل تأتیہم باغتۃ فتبہتہم، بلکہ قیامت اچانک ان پر آ جائے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، بس انہیں اس کو لوٹانے کی سکت نہیں ہوگی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، بس ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی پر غور و فکر کی دعوت، سرچنگ کوئسچن کا انداز۔ قل، آپ فرمائیے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے کچھ معبود ہیں جو انہیں مصائب سے بچاتے ہوں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ سکت نہیں رکھتے اپنی مدد کی بھی اور نہ وہ ہم سے بچانے کے لیے ساتھی پائیں گے۔ ان کا حال تو کیا ہے، مشرکوں کا کشتی پھنستی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ نہ لات نہ منات نہ عزا، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ واحد کو پکارتے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے ان کو ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان دیا یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی اور وہ مزے کرتے رہے، غافل ہو گئے۔ افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، بس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ افهم الغالبون، تو کیا پھر یہ غالب آ کر رہیں گے؟ زمین کو کناروں سے گھٹانا، سورۃ الرعد آیت 41 میں بھی یہ بات آئی تھی۔ مراد قبائل میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ مکے والے ہوں دیگر لوگوں ان کے گرد گھیرا تنگ کرتا چلا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ قل انما انذرکم بالوحی، بس اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہیں وحی سے ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب بھی انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی لپٹ چھو لے تو ضرور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ جب ذرا عذاب آئے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جیسے غرق ہوتا فرعون بھی ایمان لے آیا تھا مگر اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے، ہر عمل ہر قول ہر نیت پیش ہوگی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی عطا فرمائی۔ فرقان سے مراد تورات، حق و باطل فرق کر دینے والا کلام، وَضِيَاءً، اور روشنی عطا فرمائی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، جو لوگ اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں، ایسے متقین کو رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے اللہ کے کلام سے۔ اب یہ قرآن ہے جو کہ ھدی للمتقین ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اور یہ بابرکت نصیحت ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو اے لوگو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو فہم سلیم عطا فرمائی اور ہم ان کے خوب علم رکھنے والے تھے۔ معاف کیجیے گا۔ اذ قال لأبیہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنے باپ یعنی آزر سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہیں مورتیاں جن کے لیے تم جمے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا ہم سے دل لگی کی باتیں کرنے والوں میں سو ابراہیم، یہ قوم نے اس طرح کا انداز اختیار کیا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، انہوں نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب مالک ہے، رب ہے آسمانوں کا زمین کا اور اس سب کا جس نے انہیں
وہ رب ہے الذی فطرہن جس نے انہیں پیدا فرمایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے مقابلے میں ایک اقدام کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ بس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے مراد ایک بڑے کے سوا سب کو ریزہ ریزہ کر ڈالا تاکہ وہ سب اس بڑے کی طرف رجوع کریں، یہ ایک ترجمہ ہے، اور تاکہ سب وہ ان ابراہیم کی طرف رجوع کریں علیہ السلام، یہ دوسرا ترجمہ، دونوں اپنی جگہ بالکل درست باتیں، ابھی آگے ذکر آئے گا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے، قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، شاہ پرستی میں مبتلا تھی، ستارہ پرستی میں مبتلا تھی، تو ان کے بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ایک جو کلہاڑا تھا بڑے کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ قوم گئی کھیل تماشے میں گئی ہوگی، کوئی عید کا ان کا دن ہوگا، اب جب واپس آئے تو یہ سارا معاملہ ہو گیا، ان کی تو مشکلات آ گئیں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا۔ اب آگے سنیے کیا ہوا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا، بے شک تو وہ بے انصاف لوگوں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جوانوں کا بڑا ذکر قرآن کرتا ہے، یوسف علیہ السلام جوانی، عفت و پاک دامنی، سبحان اللہ، اور اصحاب کہف کا ذکر آیا جوان، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کا ذکر آیا جوان، اور اب ذکر آ رہا ہے کہ اس کا ابراہیم علیہ السلام کا جوان، اور پھر آگے ذکر آئے گا قربان ہونے کے لیے تیار کون، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بولے ہم نے سنا ایک جوان جو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، بولے اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ، یعنی پیش کرو تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں۔ قالوا، اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، لوگوں سے مکالمہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی مت ماری گئی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا بیٹھے، اور بڑا خوبصورت انداز کلام کا اندازہ کیجئے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے نے کیا، اس نے کیا ہوگا نا، کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے نا، یہ فاسألوہم، پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ ایک انداز ڈائلاگ کا، مکالمے کا، سرچنگ کوسچن کا، اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دینے کا، پوچھو نا، یہ تو بڑا ہے نا، ارے یہ بولتے تو ان سے پوچھو۔ فرجعوا الى انفسہم، پس وہ سوچ میں پڑ گئے اپنے دلوں میں وہ لوگ، فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر انہوں نے کہا بے شک تم ہی تو ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں پر وہ اوندھے کر دیے گئے، ان کی مت ماری گئی۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تم خوب جانتے یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ ساری مت ماری گئی ان کی۔ آج بھی ایک ارب سے زیادہ کی تعداد ایک قوم کی ہے جو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کرتی ہے، استغفر اللہ۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو لوگ پوچھتے ہیں، معاذ اللہ، اپنی طرح کی مخلوق کو جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہاں، قوم کیا جواب دے رہی، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو خوب جانتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں بولتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ان کی جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اف لکم ذلما تعبدون من دون اللہ، ارے تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو، تم پر اور تمہارے ان بتوں پر تف ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ سارا معاملہ مکمل ہوا، قوم کے پاس اب کوئی دلیل تو ہے نہیں، اور جب ظالم کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو تشدد پر اتر آتے، جیسا کہ فرعون کے واقعات بھی ہم نے پڑھے، قوم نے کہا کہ آگ میں ان کو ڈال دیا جائے، معاذ اللہ۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یہ ہے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے والوں کی بے بسی۔ ارے بچاؤ اپنے معبودوں کو، ایک ہی رہ گیا، وہ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، ایک مشرک کتنا بے بس، کس قدر بھونڈی بات ہے، کس قدر باطل عقیدہ ہے، کیسی اس کی مت ماری جاتی ہے، اس پورے واقعے سے بات سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں آگ کو روشن کیا، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اس آتش نمرود میں تیار ہے جانے کو، اللہ پر توکل کر کے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے کیا فضل فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ، آگ جلاتی ہے، تاثیر اللہ دیتا ہے، اللہ روک دے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ سورہ کہف کا حاصل
اسباب نہیں مسبب الاسباب وہ اصل حقیقت ہے، اس پر توجہ رہے تو آگ کو روک دیا گیا۔ اور ٹھنڈی کس قدر؟ جتنا سلامتی کا باعث ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ بھی تکلیف دہ ہو سکتی ہے، تو سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو جائے ابراہیم پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فریب کا ارادہ کرنا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا، اس قوم کا اقدام ناکام ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو سرزمین کی طرف بھیج کر محفوظ رکھا، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، مراد فلسطین کی سرزمین۔ لوط علیہ السلام بھتیجے ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، اور اللہ فلسطین کی طرف ان کو ہجرت کرا کر لے گیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، مراد اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ کچھ چھوڑا ہے گھر بار کو اور علاقے کو تو اللہ نے بہترین نسل عطا فرمائی، اسحاق بھی رسول ہیں اللہ کے، یعقوب بھی رسول ہیں اللہ کے، اور پھر اس آگے سلسلہ طویل چلا بنی اسرائیل کا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور یعقوب پوتے کے طور پر عطا فرمائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا، یعنی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا لیا جو برے اور گندے کام کرتی تھی، یعنی ہم جس برسی کی گندگی والی قوم، اس قوم کو اللہ نے عذاب دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہ من الصالحین، بے شک وہ صالحین یعنی نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یاد کرو جب اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو نجات دی بڑی بے چینی کی اور سختی سے، یعنی اس قوم نے جو مخالفت کی نوح علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے قوم کو نافرمان قوم کو ہلاک کیا، اور نوح علیہ السلام اور صاحب ایمان لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو مدد عطا فرمائی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم السوء، بے شک وہ لوگ برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جب ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں رات کے وقت ایک قوم کی بکریاں چر گئیں، وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ ایک شخص کی بکریاں تھیں، کسی کے کھیت میں چلی گئیں، کھیت کو چر گئیں اور صاف کر دیا بالکل، تو پہلے یہ فیصلہ ہوا داؤد علیہ السلام کے پاس ہے کہ بکریاں کھیت وہ جو ہے وہ دے دی جائیں اس کو۔ پھر یہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ فرمایا، مزید بہتر فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بکریوں والا ہے وہ کھیت کو اگائے، یعنی فصل کو اگائے، اور ساری بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں، وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھا لے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو کھیت والے کا اور بکریاں بکری والے کے لیے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح تر فیصلے کا فہم دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیے، نبوت دونوں کو عطا ہوئی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی۔ سبحان اللہ۔ لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت لحن آواز اللہ نے عطا فرمائی، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے، پہاڑ وجد میں آ کر اللہ کی تسبیح کرتے، اور پرندے وجد میں آ کر اللہ کی تسبیح کرتے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے ایک لباس بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے بچانے کا سامان کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا لوہار کا کام کرتے تھے، اور ایسی قوت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا، اور وہ زرہیں بناتے تھے جو لڑائی میں کام آتی تھیں، اپنے
تلوار کے وار سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے، اور اس میں انہوں نے کلپس لگائی تھیں یا کنڈے لگائے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے صنعت ان کو عطا فرمائی تھی داؤد علیہ السلام کو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تیز چلنے والی ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی، وہ ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، سرزمین شام و فلسطین۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں۔ باقی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کچھ تفصیلات سورہ سبا میں بھی آئیں گی، آگے مختصر بیان تفصیلات سورہ سبا میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے تخت کے حوالے سے، مسافت کے حوالے سے، اور شان و شوکت جو دنیا بھی ان کو اللہ نے عطا فرمائی اس کے حوالے سے انشاءاللہ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین یعنی جنات میں سے مسخر کیے ان کے لیے جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، اور اس کے سوا وہ اور کام بھی کرتے تھے، سمندر میں سے جا کر موتی نکالنا، عمارات کا تعمیر کرنا، یہ ساری تفصیل مزید سورہ سبا میں آئے گی انشاءاللہ۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے، جنات بھی تابع کر دیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ اب یہ شکر کا پہلو ہے جو سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ اب صبر کا پہلو ایوب علیہ السلام کے تعلق سے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے حضور انہوں نے التجا کی۔ کچھ تفصیل بعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ 18 برس تک لکھا ہے مفسرین نے، بلکہ حدیث شریف کے حوالے سے، کہ یہ جلد کی بیماری میں رہے، آزمائش میں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب سے دعا ہو رہی ہے، رب نے قبول فرمائی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے قبول کر لی ان کی دعا، پس جو انہیں تکلیف تھی وہ ہم نے کھول دی یعنی دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے مزید عطا کیے اور ان کے ساتھ اور عطا کیے رحمت فرما کر اپنے پاس سے۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت کا پہلو ہے۔ صبر ایوب بڑا مشہور ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اولاد، فصل، جانور وغیرہ، ایک بیوی بس ان کی رہ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے نکالا، گھر والے عطا کیے، مزید عطا کیے، کھیتی عطا کی، اور صبر سے جب گزرے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل ان پر فرمایا۔ پیغمبروں کی زندگی میں شکر صبر دونوں پہلو ہمارے سامنے آ گئے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل یہ بھی نبی ہیں، البتہ ان کے حالات کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا۔ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو جب وہ اپنی قوم کی طرف سے غصہ کر کے چل دیے، پس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ہرگز کوئی تنگی نہ کریں گے۔ فنادا فی الظلمات، تو پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصور واروں میں سے ہوں۔ یہ ہے وہ جس کو ہم آیت کریمہ عام طور پر کہتے ہیں۔ ویسے ٹیکنیکلی تمام آیات آیاتن کریمتن ہے قرآن کی، یہ ٹیکنیکل بحث کو چھوڑ دیں، یہ آیت کریمہ مشہور ہے۔ 3 تاریخیں، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، اور یونس علیہ السلام اللہ کو پکار رہے، اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا۔ ان کا ذکر سورہ صافات میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ قوم پر عذاب آیا چاہتا تھا، یہ غیرت دینی کی وجہ سے بس چلے گئے، اللہ کا حکم آنا چاہیے تھا ہجرت سے قبل، اللہ کی طرف سے اشارہ آتا ہے، قوم کی حرکتیں دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، غصے میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، وہاں انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصور واروں میں سے تھا۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمیں بھی فرمایا کہ مشکلات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالی ہم پر رحم بھی فرمائے گا۔ ایک گزارش ہے، جب یہ پڑھ رہے ہو نا تو یہ جملے کا ترجمہ بھی، پوری آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے، اور آخری حصہ انی کنت من الظالمین، ہمارے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ پھر یاد آئے گا کتنے گناہ میں نے کیے، کتنی نافرمانیاں کی، کتنا اللہ کا حق پامال کیا، کتنے بندوں کے حق پامال کیے، وہ ہیں جو نحوست ان کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں۔ تو یہ ترجمہ بھی ذرا ذہن میں رہے تو انشاءاللہ اور بہتر انداز سے ہم اللہ کو پکاریں گے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کیجئے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے
لاوارث نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہو، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، ووہبنا لہو یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے، واصلحنا لہو زوجا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا۔ بڑھاپے میں حضرت یحییٰ عطا ہوئے زکریا علیہ السلام کو، بیوی بانجھ تھی، اللہ نے موزانہ طور پر یحییٰ عطا فرمائے علیہ السلام۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ سب بے شک نیک کاموں میں تیزی کرتے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر عمل کرتے تھے، اور ہمیں امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارتے تھے، امید بھی اور خوف بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے حضور عاجزی کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور یاد کرو بی بی مریم کو سلام علیہا، جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، اللہ کے خاص کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہاری امت واحد ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو۔ اللہ نے تو ایک توحید پر ہی لوگوں کو پیدا کیا، پھر لوگوں نے اختلافات کیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے آپس میں اپنا کام باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، دین کے حصے بکھرے کر دیے، کوئی فرقہ الگ بن گیا، کوئی فرقہ الگ بن گیا، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیے، یہ بگاڑ بعد میں آیا۔ کل الینا راجعون، سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہمیں بھی لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، سلسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام دورہ ترجمہ قرآن کی اس محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، بس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش ضائع نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تسلی عطا ہو رہی ہے کہ تمہارا اجر اللہ کے یہاں محفوظ۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اس بستی پر دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے جس سے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب تو سب کو کھڑا کیا جائے گا کہاں؟ آخرت میں۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یأجوج اور مأجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی 10 علامات میں سے ایک علامت، صحیح مسلم شریف میں 10 علامات کا ذکر آتا ہے۔ تفاصیل کے لیے احادیث کی طرف رجوع کیجئے۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات جب ظاہر ہوں گی تو ان میں یأجوج مأجوج کا نکلنا بھی، زمین پر بڑی تباہی بھی مچائیں گے، پھر آخر ان کو ایک کیڑا ان کی گردن میں اللہ پیدا کر کے ہلاک کرے گا، اس کے بعد مسلمانوں کو غلبہ بھی عطا ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک منکرین کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کب؟ جب وہ سچا وعدہ پکا آ جائے گا سامنے، قیامت کا برپا ہونا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کفر کرنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہیں گے یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین، کہیں گے ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا وہ جہنم کا ایندھن ہیں، یہ مراد بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہے اور وہ اس میں کچھ بھی سن نہیں سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلی بھلائی طے ہو چکی ہے وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، اللہ کے نیک بندے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ضمنی بات نوٹ کر لیں، بعد میں کسی مقام پر کام آئے گی۔ یہ جو اللہ نے کہا تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو مشرکین نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو خدا بنایا گیا، وہ بھی کیا؟ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے۔ یہ ذہن میں کہیں رکھ لیں یا تو نوٹ کر لیں، آئندہ کہیں کسی موقع پر اس کا حوالہ آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اہل ایمان کا بتایا وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے جہنم کی۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے جو دل چاہیں گے وہ اس آرام میں جنت
جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، انہیں غمگین نہ کرے گی بڑی گھبراہٹ اور فرشتے انہیں لینے کے لیے آئیں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان لپیٹ دیں گے جیسے کہ تحریر کے کاغذ کا تومار یا رجسٹر لپیٹ دیا جاتا ہے. اور اللہ اکبر، اللہ کے دائیں ہاتھ میں زمین اور آسمان کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، یہ عالم ختم کر کے ایک اور یہ عالم کھڑا کیا جائے گا. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے. وعدا علینا انا کنا فاعلین، یہ وعدہ اللہ فرماتا ہے ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. زبور میں بھی یہ بات ہے، قرآن میں بھی پڑھیں گے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ایمان والے نیک عمل کریں گے، اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے، اللہ زمین پر بھی خلافت عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی وعدہ. البتہ اصل وراثت کہاں کی ہے؟ آخرت کی. وہ کس کے لیے؟ عبادی الصالحون، اللہ کے نیک بندوں کے لیے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بشارت کا پہنچا دینا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مشرکین معاذ اللہ کہتے تھے یہ جب سے آئے پھوٹ ڈال دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، استغفر اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پھر آپ کی رحمت سارے عالمین کے لیے ہیں. جو عادلانہ نظام آپ نے عطا فرمایا اس سے مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے، اور پھر جو آپ نے بندوں کے حقوق بیان فرمائے، بندوں کے ساتھ اسے سلوک کرنا سکھایا، زندگی کا مقصد عطا فرمایا، عادلانہ نظام عطا فرمایا، کل کی آخرت کی فکر عطا فرمائی، یہ ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی رحمت، اور آپ کی ذات سرتاپا انسان بندوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرمائیے بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بس تمہارا معبود واحد ہے یعنی اللہ. فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلم یعنی فرما بردار بنتے ہو؟ فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء، پھر اگر وہ اعراض کریں، روگردانی کریں تو فرما دیجئے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے یکساں طور پر، ٹھیک ٹھیک بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے. وَإِنْ أَدْرِي اقریب ام بعید ما توعدون، اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ کب ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ اللہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی، اور وہ جانتا ہے وہ کچھ جو تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر کا معاملہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مقررہ مدت تک فائدہ پہنچانا مقصود ہو، پھر تو اللہ کی پکڑ آئے گی. قال رب احکم بالحق، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب نہایت مہربان رحمان، اس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر اے لوگوں جو تم بیان کرتے ہو. اکثر انبیاء نے اپنے رب کے حضور یہی التجا کی، اللہ تو فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان. اس کے بعد سورۃ الحج ہے، بڑی دلچسپ سورت قرآن کی. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ یہ برزخی مزاج کی صورت ہے، مراد دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ کہلاتا ہے. اس صورت کو برزخی صورت اس انداز سے کہا گیا، اس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں. ہم پڑھتے جائیں گے بات واضح ہوگی. تو اکثر اہل علم نے اس کو مکی بھی قرار دیا، البتہ اس میں مدنی دور کے مضامین بھی ہیں. اور تو اور سفر ہجرت کے دوران جو مکہ اور مدینہ کی زندگی کے درمیان سفر ہجرت ہے، اس دوران میں کچھ آیات نازل ہوئیں، وہ بھی صورت میں ہم انشاءاللہ تعالی آخر میں پڑھیں گے. تو بڑا عجیب مقام ہے قرآن کا، مکی مزاج مدنی مزاج دونوں ملتے ہیں اس میں، اور سفر ہجرت کے دوران کی کچھ آیات بھی. ابتدا میں 24 آیات میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور پھر حج و قربانی کے تعلق سے کلام آئے گا، پھر قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے، پھر مکی صورتوں کے مضامین ہیں، اور پھر دعوت ایمان اور دعوت عمل اس صورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے. ابتدا میں آخرت کا تذکرہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری بات ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے اس بچے کو بھول جائے گی. وتدع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حاملہ پریگننٹ اپنے حمل کو گرا دے گی. اللہ اکبر، اس قدر زوردار معاملہ ہوگا اور اس طرح کی کیفیت ہوگی ہولناک. وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم جھگڑا کرتے ہیں اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس شیطان کی نسبت لکھ دیا گیا جو اس سے دوستی کرے گا تو بے شک یہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا۔ یعنی شیطان کے اس ساتھی لوگوں کو کنفیوز کرتے، دین سے روکنے کی معاذ اللہ کوششیں کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا بڑا جامع بیان اور رب کائنات کی قدرت کے نظاروں کا تذکرہ۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، پس دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے ایک قطرے سے، ثم من علقہ، پھر علقہ، اس کا ترجمہ جمع ہوا خون بھی کیا گیا، اور لٹکتی ہوئی شے، وہ مرد اور عورت کی طرف سے جو حصہ آتا ہے وہ رحم مادر کی دیوار پر لٹک کر اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے، تو لٹکنے کا بھی ایک مفہوم۔ ثم من علقہ، پھر جمع ہوئے خون لٹکتی ہوئی شے سے، ثم من مدغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، جس کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور جس کی تخلیق ابھی نامکمل ہوتی ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کریں مراد اپنی قدرت کو۔ یہ مکمل اور نامکمل سے ایک مراد یہ بھی ہے، انسان کے وجود کی جب تخلیق ماں کے بطن میں ہو رہی ہوتی ہے تو ہر عضو ایک دم نہیں بنتا، وہ گریجولی کسی ایک سٹیج پر آنکھ کی تکمیل ہوتی ہے، پھر کان کی تکمیل ہوتی ہے، تو ایک سرٹن سٹیج پر ایک جو ہے وہ ان پروسیس ہے، ایک عضو پارٹ آف باڈی اور ایک کمپلیٹ ہو چکا۔ ظاہری بات ہے جو لوگ میڈیکل کے فیلڈ اس کو زیادہ اچھے انداز سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اشارہ ہو رہا ہے یہ جو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی طبعی عمر سے پہلے ہی وفات دے دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی پہنچتا نکمی عمر تک۔ اللہ اکبر، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے، نہ سمجھ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ تغیرات زندگی کے بتا رہے ہیں کہ تم رب کائنات کے اختیار میں ہو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اب زمین کی نشانی کا بیان، اور تم زمین کو دیکھتے ہو خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کے جوڑے کی رونق دار نباتات لے آتی ہے اگا کر۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے نظارے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، بے شک یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ بے شک قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ یہ نفس کے غلام ہیں جو نہ خود مانتے حق کو، نہ دوسروں کو ماننے دیتے، اور اللہ کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، تکبر سے اپنی گردن موڑتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے روز قیامت جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ وہ ہے، یہ اس سبب سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جہنم میں جو جائے گا وہ اپنے انگارے خود تیار کر رہا ہے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب ایک منافقانہ طرز عمل کا بیان، آسان بات آئی تو عمل کر لیا، مشکل بات آئی تو چھوڑ دیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی مثال پہلے بھی آئی، منافقانہ طرز عمل کا بیان۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اسے بھلائی پہنچ جائے
تو اس نے تو عبادت سے اطمینان پا لیتا ہے، چلو بڑا اچھا کام ہوا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچ جائے تو اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے کہ یہ کیا مشکل بات آ گئی، فوراً بھاگ لیے، جیسے منافقین انفاق کرنا، راہ خدا میں ہجرت کرنا، اس سے بھاگا کرتے تھے۔ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہا، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی کھلا واضح خسارہ ہے۔ یہ کیا آپ نے، یہ تو اپنے نفس کی پیروی کی جا رہی ہے نا، اچھا لگا تو مان لیا، برا لگا تو چھوڑ دیا، آسان لگا تو مان لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، نہ خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ، ہر موسم میں ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنی، یہ مومن کا طرز عمل ہوتا ہے۔ منافق ہوتا ہے جو میٹھا میٹھا لیتا ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے انتہائی درجے کی گمراہی۔ یدعو لمن درہ اقرب من نفعہ، یہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ ساتھی۔ شیطان کی پیروی میں جو لگا تو شیطان تو برا ہی دوست ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، ایک سے زیادہ آراء مفسرین نے بیان فرمائی، ہم ایک معروف رائے آپ کے سامنے مفسرین کی نقل کریں گے انشاءاللہ۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یعنی نبی علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں نصرت نہیں فرمائے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر اسے کاٹے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر وہ دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے۔ جو لوگ دشمنان دین ہیں اور نبی علیہ السلام کی محنت میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رسول کی مدد کر کے ہی رہے گا۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ پھندا ڈالے اور اپنے پھندے اس کو رسی کو کاٹ لے اور مر جائیں، یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تو اپنے پیغمبر کی مدد بھی فرمائے گا اور ان کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ انداز اختیار کر کے مخالفین کو خاموش کرایا گیا اور ان کو عبرت دلائی گئی اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کو تسلی عطا کی گئی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیات کی صورت میں نازل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو ستارہ پرست یعنی صابئین ہیں، اور نصارہ اور آتش پرست اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہم نے سنی، اس پر سجدہ لازم ہے، ہم بھی انشاءاللہ ادا کر لیں گے، آپ بھی سجدہ ادا کیجئے گا۔ آگے بڑا سخت بیان ہے، بہت توجہ رہے، سخت بیان ہے اہل جہنم کے عذابوں کا۔ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں، اپنے رب کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 50 میں، تارکول یا گندک کے لباس، اللہ اکبر، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے ہوں گے، مارا جائے گا ان کو۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب بھی وہ غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اسی جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اٹس ناٹ اے جوک، اٹس ریالٹی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔
جلا دینے والا پانی، لیکن جلے گی نہیں، کھال بار بار کھال دی جائے گی۔ قرآن سورہ نساء کی آیت 56 میں بتاتا ہے۔ تارکول کے لباس ہوں گے، گندک کے لباس ہوں گے، ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، نکلنا چاہیں گے تو نکلنے نہیں دیا جائے گا، وہیں پڑے رہیں گے، وہیں سڑیں گے، وہیں عذاب میں چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے آگے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ لیکن جو اللہ ڈراتا ہے وہ اللہ خوشخبری بھی سناتا ہے۔ اب اللہ کے نیک لوگوں کا بیان، اللہ کے نیک بندوں کا بیان۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ جنت کا سونا، جنت کے کنگن، اللہ اکبر، اور جنت کے موتی، وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت عطا کی جائے گی، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ہدایت دی جائے گی تعریفوں کے لائق اللہ کے راستے کی طرف۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا یقین عطا فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج قربانی کے تعلق سے کچھ رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ سرزمین حرم کا بھی ذکر آئے گا اور حج قربانی کے تعلق سے بیان بھی آ رہا ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے مقرر کیا ہے سب لوگوں کے لیے، اس میں رہنے والے اور پردیس کے لوگ حقوق میں برابر ہیں۔ مسجد حرام بھی اور حرم شریف کی حدود بھی، یہ سارے مسلمانوں کا وہاں پر برابر کا حق ہے۔ پھر ایک رائے اہل علم کی یہ کہ مناسک حج کے مقامات ان کا تو کوئی رینٹ وغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی پرسنل جائیداد بھی نہیں بن سکتے، اور کچھ حرم کی زمین کے تعلق سے فقہاء نے اور بھی تفصیلات عطا فرمائیں۔ آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہاں جو ظلم و زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کے مقام کو مقرر کر دیا کہ اس کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو ابراہیم کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے اور وہ چلی آئیں گی دور دراز کے راستے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی، اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، لاکھوں چلے آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کے موقع کے فوائد کا بیان، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر موجود ہوں، روحانی فائدے، مادی فائدے، انفرادی، اجتماعی، دنیاوی، آخرت کے بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھ دیے، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ موجود ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں فی ایام معلومات، مقررہ دنوں میں مراذبہ کرتے وقت جانوروں کو، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ وہ قربانی کے ایام حضور نے بتائے کون کون سے صلی اللہ علیہ وسلم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس تم ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں۔ مناسک حج کا بیان، قربانی ہو گئی، احرام کھل گیا، میل کچیل دور ہوا، اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت کا بیان جو رکن ہے بہت بڑا حج کے مناسک میں، یہ حج کے مناسک کا بھی تذکرہ ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام پر مزید رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ البتہ یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ دعا کے اوپر اس محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا خالق السماوات والارض، یا رب الارباب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اپنا تقوی ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے
کلی عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جہاں کئی دنیا بھر میں مظلوم ہیں، اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے، اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا، اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، فصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔